بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے ہم آخری ایام میں ہیں، اور اب اس میں جو سلسلہ آئے گا وہ صدقہ فطر کے تعلق سے ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو سامنے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 1609 1609۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو جو روزوں میں لایانی باتیں، لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے، یعنی جو ہماری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، برائیاں ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، تو اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کو پاک صاف کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے یہ فرض کیا ہے۔ لہذا اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ جو یہ مقبول صدقہ ہوگا اور اسے نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقے میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ یعنی یہ جو صدقہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روزوں میں جو کمیاں رہ گئیں، جو کمی بیشی ہو گئی، جو ہمارے سے غلطیاں ہو گئیں روزوں کے تعلق سے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ختم کر دے، اس کو پاک صاف کر دے ہمارے روزوں کو، اس کے لیے یہ ہر ایک کے لیے صدقہ ہے، صدقہ فطر ہے، جو کہ عید کی نماز سے پہلے ہمیں ادا کرنا ہے۔ تب جا کے وہ اس کا مسئلہ حل ہوگا، اس پیٹرن پر ہوگا۔ اگر ہم عید کی نماز سے پہلے کریں گے تب وہ جا کے وہ چیزیں ختم ہوں گی جو اس میں بتائی گئی اس حدیث میں۔ اور اگر عید کے بعد دیتے ہیں تو پھر وہ عام صدقہ کہلائے گا، جو عام صدقہ ہوتا ہے اس طرح وہ صدقے کی اس کی پوزیشن ہوگی۔ تو ہمیں عید سے پہلے یہ صدقہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر، یہ میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں 1506 صدقہ فطر جو ہے وہ ایک سا ہے، یہ پیمانہ ہے ناپنے کا۔ اناج یا گیہوں یا ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا ایک سا پنیر یا خشک انگور یا انجیر نکالا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ صدقہ فطر اس لیے ہے کہ وہ ہمارے روزوں میں جو کمی رہ گئی ہو، جو غلطی ہو گئی ہو، اس کو درست کرنے کے لیے، اور مسکینوں کا کھانا۔ دوسری بات جو دوسری حدیث میں بتائی گئی صحیح بخاری کی، اس میں یہ ہے کہ یہ کھانے پینے کی شکل میں دیا جائے گا، اس میں پیسوں کا لین دین نہیں ہے۔ یہ کھانے پینے کی ہی چیزوں میں دی جائے گا۔ آپ سامان دیں، کھانے پینے کا سامان اس کو دیں، تاکہ وہ بھی باقی مسلمانوں کے ساتھ میں عید کی خوشی میں شریک ہو سکے اور اس کے پاس اس دن کھانے پینے کا سامان ہو۔ بیسک اس کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہونا چاہیے، اس لیے کھانے پینے کا سامان دینا ہے۔ مختلف سامان آپ جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں اس حساب سے بھی آپ کر کے دے سکتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کے حساب سے جو ایک سا کا وزن ہے وہ تقریباً 2.5 کلو سے اوپر بیٹھتا ہے، لگ بھگ 2.5 کلو۔ تو ہمیں 2.5 کلو کے حساب سے کم سامان دینا ہے۔ اگر ایک آدمی ہے تو 2.5 کلو، اور 4 آدمی ہیں تو اس کو ملٹیپلائی کر لیں، 5 آدمی ہیں ملٹیپلائی کر لیں، تو ہمیں وہ اتنا 2.5 کلو پر پرسن کے حساب سے یہ عید سے پہلے آپ ایک دن پہلے بھی اس کو دے سکتے ہیں، تاکہ ہم ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو دے دیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کی محتاجی ہے اور ان کے پاس عید والے دن کھانے پینے کا سامان ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ بیسک پوائنٹ جو اسلام اس کو چاہتا ہے کہ ان کے پاس بھی کھانے پینے کا سامان ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے بھوکے پیاسے بیٹھے رہیں، جو ایک غلط بات ہوگی کہ باقی لوگ جو ہے قوم کے عید منا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اور وہ اس دن ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے۔ تو یہ اس میں شکل دینی ہے ہمیں کلو کے حساب سے، 2.5 کلو کے حساب سے، پر پرسن کے حساب سے ہمیں یہ چیز ان کو دینی ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایک دن پہلے اس کو ادا کریں، تاکہ وہ اس کے پاس وقت سے پہلے ان کے پاس سامان پہنچ جائے، اور اس کے پاس کھانے پینے کو سامان ہونا چاہیے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور دوسرے تک لوگوں کو پہنچائیں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ یہ چیزیں دوسرے تک بھی آپ کے ذریعے سے پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں
جو وقت باقی ہے رمضان کا اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔